اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق الآية صدق اللہ العظیم۔ ماقبل میں آپ نے سنا تھا کہ 8 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کا کھانا حلال ہے۔ سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العزت نے ان جانوروں کا تذکرہ فرمایا۔ بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، ان میں سے ہر ایک کا مذکر بھی کھا سکتے ہیں، مؤنث بھی کھا سکتے ہیں۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت 11 ایسے جانوروں کا ذکر فرمائیں گے کہ جن کا کھانا حرام ہے۔ 11 ایسی چیزوں کا ذکر ہوگا جن کا کھانا حرام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حرمت علیکم المیتہ، حرام کی گئی ہے تمہارے اوپر المیتہ، مردار جانور، وہ جانور کہ جس کی ذات کے اندر فی نفس ہی وہ حلال تھا، لیکن آپ نے اس کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھی، بیمار تھا مر گیا، یا یہ ہے کہ تبھی موت وہ مر گیا اور آپ ذبح نہ کر سکے، اب وہ مردار ہو چکا ہے، اب تمہارے لیے کھانا حلال نہیں۔ لیکن ایسا جانور جس کی ذات کے اندر ذبح ہونا تھا اور وہ مردار ہو چکا ہے، کھا تو نہیں سکتے، لیکن اس کا جو چمڑا ہے اس کو دباغت دینے کے بعد آپ استعمال کر سکتے ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ لوگ بکری کو گھسیٹ کر لے کر جا رہے تھے۔ حضور نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ بکری مر گئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے اس کا چمڑا کیوں نہیں نکالا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مردار ہو گئی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے، چمڑی کو آپ دباغت دینے کے بعد استعمال کر سکتے ہو۔ اسی طرح المیتہ سے 2 چیزیں اور مستثنا ہیں۔ نمبر 1 مچھلی، نمبر 2 ٹڈی۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان کو آپ کھا سکتے ہو کیونکہ ان کی شان کے اندر ذبح ہونا نہیں ہے۔ باقی وہ جانور جس کی شان کے اندر ذبح ہونا ہے، اگر آپ نے ذبح نہیں کیا اور وہ مردار ہو گیا تو ایسا جانور حرام ہے۔ نمبر 2 والدم، بہتا ہوا خون جس کو دم مسفوح کہتے ہیں۔ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی گردن سے خون نکلتا ہے، وہ بہنے والا، تو یہ والا خون ظاہری طور پر بھی حرام ہے اور اندرونی استعمال کے لیے بھی حرام ہے، آپ اس کو کھا نہیں سکتے ہو۔ ظاہری طور پر اس لیے میں نے کہا کہ کچھ لوگ ان کے جسموں کے اوپر دانے نکلے ہوتے ہیں تو وہ اپنے دانوں کے اوپر وہ خون لگاتے ہیں، بطور شفا سمجھ کر لگاتے ہیں، تو یہ خون جب خود حرام ہے تو تمہیں کیا شفا دے گا؟ اس لیے بہتا ہوا خون حرام ہے، آپ کھا بھی نہیں سکتے اور آپ اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی سے آپ لوگوں کے ہاں یہ بھی ایک سوچ ہے کہ مالٹے کے درختوں کے اندر، سیب کے درختوں کے اندر یہ والا خون ڈالو تو پھل زیادہ آتا ہے، شرکی عقیدہ ہے، وہمی عقیدہ ہے، حرام خون ہے تو آپ کو نفع نہیں مل سکتا جی۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ چونکہ عام طور پر گوشت کھایا جاتا ہے تو اس لیے اللہ نے خنزیر کے ساتھ لحم کا ذکر فرمایا، ورنہ خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، اس کی چمڑی بھی حرام ہے، اس کی ہڈی بھی حرام ہے، اس کے بال بھی حرام ہے۔ خنزیر ایک ایسا جانور ہے کہ جس کے اندر ہر طرح کی بری صفات پائی جاتی ہیں، اور ظاہر بات ہے بندہ جو غذا کھاتا ہے نا جی، اس کا اثر بندے پہ آتا ہے جی۔ جن لوگوں نے خنزیر کا گوشت کھایا ہے نا جی،
اللہ کے فضل و کرم سے ان کے اندر سے حیا بالکل ختم ہو گیا جی. جنہوں نے نہیں کھایا اللہ کے فضل و کرم سے باقی ہے جی. تو چونکہ یہ بے حیا جانور ہے جی، اس کی ایک بری صفت میں آپ کو بتاتا ہوں جی. حیوانوں میں سے چاہے انسان ہے چاہے وہ جانور ہیں جی، ہر حیوان اپنی مؤنث کا بڑا خیال کرتا ہے جی. ہر حیوان اپنی مؤنث کا مرد ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو برداشت نہیں کرتا. مثال کے طور پر کتا ہے تو وہ اپنی مؤنث کتیا کے ساتھ کسی دوسری جنس کے جانور کو برداشت نہیں کرتا جی. پھر اسی طرح کھوتا ہے جو بھی ہے جی. لیکن یہ خنزیر ایسا گھٹیا ذلیل کے جانور ہے کہ یہ اس کی مادہ کے ساتھ جو مرضی جو جانور جو کرے نا جی اس کو پرواہ نہیں ہے. یہ اس کی صفت اس کی ذات کے اندر اللہ نے خباثت رکھی ہے، بے حیائی رکھی ہے. اور جن لوگوں نے گوشت کھایا ہے تو آج وہ بے حیائی کے مرتکب ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت کیا ہے جی؟ حرام ہے. اس کی ہڈی پسلی پٹھے سب حرام ہے جی. پھر فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، چوتھے نمبر پر اللہ نے فرمایا کہ وما وہ جانور کہ اوہلا کہ پکارا گیا ہو لغیر اللہ، جس کے اوپر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کا نام جی. مثلا کسی بندے نے جو جانور تھا، بکری تھی، دمبا تھا، گائے تھی، بیل تھا، جو بھی تھا جی، اس کو اس بندے نے غیر اللہ کے لیے متعین کیا. یہ فلاں کے نام پر ہے جی، فلاں بزرگ کے نام پر ہے، فلاں استاد جی کے نام کے اوپر ہے، فلاں ولی کے نام کے اوپر ہے، اور اس نے یہ کہہ کر پھر اس کو ذبح کیا. اگرچہ اس بندے نے بسم اللہ پڑھی ہے تو یہ والا جانور کیا ہے جی؟ حرام ہے جی. اس کا یہ ذبح کرنا بھی حرام ہے اور اس کا کھانا بھی کیا ہے جی؟ حرام ہے جی. یہ آ گیا جب وما کا معنی خاص کیا جائے جی، اور جب ما کا معنی عام کیا جائے تو پھر مطلب یہ بنے گا وما اوہلا، اور وہ چیز کہ جس کے اوپر پکارا جائے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کا نام جی. اب اس کے اندر آ جائیں گی جی پھرنیاں بھی آ جائیں گی جی، شرنیاں بھی آ جائیں گی، اسی طرح چاول بھی آ جائیں گے، حلوے بھی آ جائیں گے. جو بندہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے نام کے یہ مٹھائیاں دیتا ہے جی، پتیسے دیتا ہے، حلوے دیتا ہے یا چاول دیتا ہے، تو یہ اس طرح کی نیاز دینا بھی حرام ہے، اور اس طرح کے یہ پتیسے چاول یہ حلوے کھانے بھی کیا ہیں جی؟ حرام ہے. اللہ کے نام کے علاوہ کوئی چیز کسی کے نام پر دی جائے اور غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ چیز، چاہے وہ پتیسے ہیں جی، چاہے وہ شربتیں سبیلیں ہیں، چاہے وہ کھیریں یا پھرنیاں ہیں جی، چاہے جو بھی ہے چوریاں جو بنا کر دیتے ہو آپ لوگ، یہ حرام ہے جی، اس کا کھانا حرام ہے. اب جن لوگوں نے تھوڑا وقت نکالا درس سنا تو ان کو یہ پتہ تو چلے گا جی، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا آئے نہیں ہیں تو ان کو کیا پتہ چلے گا. اور پھر گلہ شکوہ کس پر ہوتا ہے جی؟ استاد جی پر. استاد جی سے دسے ہی نہیں ہے جی. تو فرمایا وما اوہلا، اور وہ چیز جس پر پکارا جائے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کا نام، اس چیز کا کھانا کیا ہے جی؟ حرام ہے. نمبر 5 والمنخنقہ، تو وہ جانور بھی حرام ہے جس کو گلہ گھونٹ کر مارا گیا ہو جی. کسی بندے نے اس کا گلہ گھونٹا اور وہ جانور مر گیا جی، مردار ہو گیا، تو اس کا کھانا بھی حرام ہے. یا یہ ہے کہ جانور تھا گلے کے اندر رسی پھنسی، یا یہ ہے کہ گاٹا اس کا گردن ٹوٹی اور نیچے آ کر دب کر مر گیا، اور فرمایا کہ یہ والا جانور بھی کھانا کیا ہے جی؟ حرام ہے. جاہلیت کے زمانے میں اس طرح وہ کھایا کرتے تھے، گردن دبا کر یا مردار مر جاتا نا جی تو اس کو اس طرح کھایا کرتے تھے. نمبر 7 والموقوذہ، تو وہ جانور جو چوٹ کے ذریعے مار گیا ہو جی. کسی نے لاٹھی ماری اور جانور مار گیا جی، پتھر مارا اور جانور مر گیا جی، تو ایسے جانور کو بھی کھانا حرام ہے. اور یہی حکم بندوق کے شکار کہیے. بندوق کے شکار سے جو جانور مار جائے نا جی، مر جائے، ذبح نہیں کیا تو وہ بھی کیا ہے جی؟ حرام ہے جی، بالاتفاق تمام فقہا کے نزدیک. والمتردیہ، تو اور وہ جانور جو اونچائی سے گر جائے، مسجد ہے یا گھر ہے یا کوئی بلڈنگ ہے وہاں سے گرا نیچے آ کر مر گیا، یا پہاڑ تھا وہاں اس سے بلندی سے گرا اور نیچے دب کر مر گیا، اسی طرح کنواں تھا کنویں کے اندر گرا اور وہاں پر مر گیا، تو فرمایا اس جانور کو بھی آپ نہیں کھا سکتے ہو، اس کا کھانا بھی حرام ہے. والنطیحہ، تو وہ جانور کہ جس کو کسی دوسرے جانور نے پیچھے سے سینگ مارا اور وہ مر گیا، یا ٹھوکر لگی، انسان کی ٹھوکر لگی
اور وہ نیچے گرا اور وہ مر گیا تو آپ اس جانور کو بھی نہیں کھا سکتے ہو، حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور جس کو درندوں نے کھا لیو، شیر آئے، چیتے آئے، درندے آئے، پکڑا اور پھاڑا اور مار دیا، مر گیا، تو اب اس جانور کا کھانا بھی حرام ہے۔ الا ما زکیتم، آخر میں اللہ نے فرمایا الا ما زکیتم، مگر وہ جانور کہ ما زکیتم جن کو تم نے ذبح کر لیا ہو۔ مثال کے طور پر جانور اونچائی سے گرا، نیچے آیا، زندہ تھا جی، اس کے اندر زندگی باقی تھی اور آپ نے چھری پھیری اس کی گردن کے اوپر اللہ کا نام لے کر، اب وہ ذبح ہو گیا، آپ اس کو کھا سکتے ہو۔ اسی طرح وہ جانور جو کسی نے ڈنڈا مارا، سوٹی ماری اور گر گیا، بے ہوش ہوا اور ابھی زندہ تھا اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر دیا، تو آپ اس جانور کو کھا سکتے ہو۔ اسی طرح وہ جانور جس کو جانور نے پیچھے سے سینگ مارا اور گرا، مرنے سے پہلے، مردار ہونے سے پہلے آپ نے اس کو ذبح کر ڈالا، تو آپ اس کو کھا سکتے ہو۔ اسی طرح وہ جانور کہ درندوں نے کسی کو پکڑا تھا جانور کو اور درندے لے کر جا رہے تھے، انہوں نے کچھ کھایا تھا، لیکن یہ کہ ابھی اس کے اندر زندگی باقی تھی اور آپ پہنچے، آپ نے چھری کے ذریعے اسے ذبح کر دیا، تو آپ اس کو کھا سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ نے ذبح کیا ہے جی، ذبح آپ نہیں کر سکے، تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں جی، مردار ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور بھی حرام ہے جس کو ذبح کیا گیا ہو النصب، تھانوں پر جی۔ جاہلیت کے زمانے کے اندر کعبہ کے ارد گرد باہر بت رکھے ہوئے تھے جی، اور خاص جگہ بنی ہوئی تھی، وہاں پر وہ آتے تھے، اپنے اپنے بتوں کے نام کے اوپر وہ چڑھاوے ڈالا کرتے تھے جی۔ کوئی بکرا لے کر آ رہا تھا، کوئی بکری لے کر آ رہا ہے، کوئی کالی مرغی لے کر آ رہا ہے جی، میرا یہ کام ہو جائے، میں فلاں بت کے نام پر یہ کر رہا ہوں، فلاں پہ یہ کر رہا ہوں۔ تو فرمایا جو بتوں کے نام پر جانور ذبح کیا جائے تو اس جانور کا کھانا بھی حرام ہے، چونکہ پیچھے وما اہل کے اندر جانور کا ذکر تھا، یا عام معنی کرو تو وہاں پر ہر اس چیز کا ذکر تھا کہ جو غیر اللہ کے نام پر دی جائے تو یہ دینا بھی حرام ہے اور اس کا کھانا بھی کیا ہے جی، حرام ہے۔ اور آگے یہاں پر جانوروں کا ذکر ہے کہ جو جانور غیر اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے، غیر اللہ کی نظر و نیاز کے طور پر آپ نے دیا اور ذبح کیا گیا، تو اس کا کھانا بھی کیا ہے جی، حرام ہے۔ اگرچہ اس کے اوپر بسم اللہ پڑھنا ایسی ہے جیسے کتے کے اوپر بسم اللہ پڑھ کر چھری چلاؤ تو وہ ذبح ہوتا ہے جی، حلال ہوتا ہے؟ نہیں، حرام ہوتا ہے جی۔ غیر اللہ کے نام پر دیا ہوا جانور، اس کے اوپر بے شک ایک بار نہیں کئی بار بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرو تو وہ حلال نہیں ہوگا، وہ حرام رہے گا جی۔ پھر فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تقسیم کرتے ہو بالازلام، تیروں کے ذریعے۔ جاہلیت کے زمانے میں ہوتا یہ تھا نا جی، تیروں کے ذریعے وہ اپنی قسمت بھی آزمایا کرتے تھے اور گوشت بھی تقسیم کیا کرتے تھے۔ قسمت ایسے آزمایا کرتے تھے، مثال کے طور پر کسی بندے نے منگنی کرنی ہے جی، اور وہ سوچتا ہم تو مسلمان ہیں نا جی، تو ہم تو کیا کرتے ہیں جی، استخارہ کرتے ہیں، بات سمجھ نہیں آ رہی، اے اللہ اس کام میں بہتری ہے یا اس کام میں بہتری ہے، یہ کام کروں یا نہ کروں، اللہ سے مشورہ کرتے ہیں نا جی۔ تو وہ کیا کرتے تھے، ان کے پاس تیر ہوا کرتے تھے، بیت اللہ کا جو متولی ہوتا نا، اس کے پاس ایک تھیلا ہوتا، اس تھیلے کے اندر تیر ہوتے جی، 6-7 تیروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا لا کا معنی ہے نہیں، اور 2-3 تیروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا نعم کا معنی ہے جی ہاں، اور 1-2-3 تیر ایسے ہوتے جن پر کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا۔ اب کوئی بندہ جاتا نا جی، شادی منگنی کرنا چاہتا ہے، تو وہ جاتا اور اس دربان کو کچھ پیسے دیتا اور وہاں سے اس کو کہتا ہے میری قسمت کا حال معلوم کرو جی۔ اب وہ تھیلا سامنے رکھتا تو تیر نکالتا کہ دیکھتے اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہے تو سمجھ جاتے کہ یہ منگنی نہیں کرنی جی، اس کے اندر خیر و عافیت نہیں ہے۔ یا کاروبار کرنا ہوتا اور اندر سے نکلتا لا تو سمجھتے کہ یہ کاروبار ہمیں برکت نہیں دے گا جی۔ یا کوئی اور کام کرنا ہوتا تو تیر نکالتے، تو اگر اس کے اوپر لا لکھا ہوتا تو نہ کرتے، نام لکھا ہوتا تو کہتے ہاں یہ کام کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے جی، فائدہ ہے۔ اب انہوں نے یہ اپنی قسمت تیروں کے ذریعے آزمایا کرتے تھے، اور گوشت کا تقسیم کیا کرتے تھے کہ 5-10 بندے ملتے تھے، اونٹ لیتے تھے، اس کو ذبح کرتے تھے جی۔ ذبح کرنے کے بعد تیروں کے اوپر حصے لکھے ہوتے تھے جی، آدھا حصہ، پونا حصہ، 1/3 حصہ، 1/4 حصہ
اور یہ لے کر وہ تیروں کے اوپر لگایا ہوتا تھا جی. اب وہ ڈھیریاں لگاتے تو کہتے جی اب آپ نے اپنی قسمت آزماؤ جی. اب جب تیر نکالتے نا جی تو کسی کے اوپر آدھا لکھا ہوتا تو جس کا آدھا نکلتا وہ آدھا گوشت اٹھا کر لے کر چلا جاتا. جس کے اوپر تہائی لکھا ہوتا تو وہ تہائی لے کر چلا جاتا. جس کے اوپر چوتھائی لکھا ہوتا وہ چوتھائی لے کر چلا جاتا. اور کسی کے تیر خالی نکل آتے. اب یہ کیا ہوتا ہے جی، لیا تو سب نے برابر کا تھا، سب اونٹ میں برابر تھے، لیکن قسمت آزمائی تیروں کے ذریعے اور قسمت کیا ہو گئی جی، پھنس گئی. اب یہ حکم آج کل لاٹریوں میں بھی ہے جی، جوا ہے، یہ سارا جوا ہے. چونکہ یہاں پر پتہ نہیں ہے جی پیسے آئیں گے یا جائیں گے جی، تو یہ سارا حکم کیا ہے جی، قمار میں آتا ہے، جوئے میں آتا ہے، یہ حرام ہے جی. اسی طرح وہ علم حاصل کرنا جس کے اندر غیب کا دعویٰ ہو جی، علم جعفر آ گیا، علم نجوم آ گیا. مشرکین مکہ تو تیروں کے ذریعے اپنی قسمت آزمایا کرتے تھے نا جی. مسلمانوں کا حال یہ ہے، ہم طوطوں کے پاس جاتے ہیں جی. طوطے یہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس طوطے ہوتے ہیں، ان کے پاس خط ہوتے ہیں، تو ہم اپنی قسمت وہاں سے معلوم کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح جاتے ہیں تو نجومی جو فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جن کے منہ خود کالے ہوتے ہیں، اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ لوگوں کی قسمت بتاتے ہیں. پھر اسی طرح وہ ٹوٹکے سے لگائے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جی، ان کی قسمت بتاتے ہیں جی. یہ سارا کا سارا یہ علم نجوم، یہ سیکھنا بھی کیا ہے جی، حرام ہے. اور نجومی کے پاس جانا یہ بھی حرام ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ نجومی کے پاس جائے گا اور پھر نجومی کی باتوں کی تصدیق کرے گا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فقد کفر، اس بندے نے کفر کیا اس چیز کا جو مجھ پر اتاری گئی ہے، یعنی کہ قرآن کا. تو فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ کہ تم تقسیم کرتے ہو بالازلام، تیروں کے ذریعے. حالانکہ تیروں سے کب بندے کی ہاتھ نجومی دیکھتے ہیں جی. اور شاعر بھی کبھی کبھی سچ بول دیتے ہیں نا جی، کہتے ہیں نا جی قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. تو وہ کیا کرتے ہیں جی کہ آپ کی یہ لائن خوشی کی ہے جی، یہ غموں کی ہے، اور آپ کے ستارہ گردش میں، اور ہم لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں. تو فرمایا یہ سارے کام کیا ہیں جی، حرام کے ہیں. اور وہ جانور جس کو تیروں کے ذریعے تقسیم کیا جائے اس کا کھانا بھی کیا ہے جی، حرام ہے. ذالکم فسق، آخر میں اللہ نے فرمایا یہ ذالکم فسق، یہ سارے کے سارے گناہ یہ کام ہیں جی. یہ ان جانوروں کو حلال سمجھنا یہ کیا ہے جی، کفر ہے. اور ان کا کھانا بھی کیا ہے جی، حرام ہے. اور ان کو حرام سمجھنا یہ عین ایمان ہے اور عین عبادت ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان تمام حرام جانوروں سے محفوظ فرمائے جی.